تیسری مجلس۔ وقت صبح، یوم جمعہ، 8 شوال 545 ہجری، مدرسہ معمورہ۔ اے فقیر، تو غنی بننے کی تمنا مت کر، کیا عجب ہے کہ وہ تیری بربادی کا سبب ہو۔ اور اے مبتلا مرض، تو تندرستی کی آرزو مت کر، شاید وہ تیری ہلاکت کا سبب ہو۔ صاحب عقل بن، اپنے ثمر کو محفوظ رکھ، تیرا انجام محمود ہوگا۔ قناعت کر اسی پر جو تجھ کو حاصل ہے، اور اس پر زیادتی کا خواہاں مت ہو۔ جو چیز تجھ کو حق تعالیٰ تیرے مانگنے پر دے گا وہ مقدر ہوگی۔ میں اس کو آزما چکا ہوں۔ البتہ اگر بندے کو قلب کے اعتبار سے مانگنے کا حکم دیا جائے تو سوال میں مذائقہ نہیں کہ حکم کے وقت جو مانگے گا اس میں برکت دی جائے گی اور گندگیاں اس سے دور کر دی جائیں گی، اور مناسب ہے کہ عفو جرائم و عافیت دارین اور دین دنیا و آخرت میں دائمی معافی تیرا سوال اکثر رہے۔ فقط اسی سوال پر قناعت کر۔ اللہ تعالیٰ پر کسی چیز کو انتخاب نہ کر کہ اپنی طرف سے تخصیص کر کے وہ شے مانگے جو حق تعالیٰ نے از خود تیرے لیے انتخاب نہیں کی۔ اور متکبر مت بن، ورنہ اللہ تجھ کو توڑ دے گا۔ اپنی جوانی اور اپنی قوت اور اپنے مال کے گھمنڈ میں اللہ تعالیٰ اور اس کے مخلوق پر تکبر مت کر، ورنہ وہ تجھ کو گرفتار کرے گا اور پکڑے گا ان کا سا پکڑنا جن کو پہلے پکڑ چکا ہے۔ پس اس کی پکڑ سخت دردناک ہے۔ تجھ پر افسوس ہے کہ تیری زبان تو مسلمان ہے مگر قلب مسلمان نہیں، تیرا قول مسلمان ہے مگر فعل مسلمان نہیں۔ تو اپنی جلوت میں مسلمان ہے مگر خلوت میں مسلمان نہیں۔ کیا تجھے معلوم نہیں کہ جب تو نماز پڑھے گا، روزہ بھی رکھے گا اور سارے نیک کام کرے گا، مگر ان اعمال سے اللہ تعالیٰ کی ذات مقصود نہ سمجھے گا تو منافق ہے اور اللہ عز و جل سے دور ہے۔ اب اللہ کی جناب میں اپنے تمام افعال و اقوال اور خسیس مقاصد سے توبہ کر۔ فلاح پانے والے وہی لوگ ہیں جن کے اعمال میں مخلوق کی خوشامد نہ ہو، وہی لوگ صاحب یقین ہیں، اہل توحید ہیں، مخلص ہیں، اللہ کی ڈالی ہوئی مصیبت و آفات پر صبر کرنے والے ہیں، اس کی نعمتوں اور عطاؤں پر شکر کرنے والے ہیں، اس کا ذکر کرتے رہتے ہیں، اپنی زبانوں سے، اپنے قلوب سے اور اس کے بعد اپنے باطن سے۔ جب مخلوق کی طرف سے ان کو ایذائیں پہنچتی ہیں تو ان کے روبرو وہ ہنستے ہیں۔ پادشاہان ان کے نزدیک معزول و بے اختیار ہیں، اور زمین میں جو کچھ مخلوق آباد ہے ان کے نزدیک سب مردہ ہیں، عاجز ہیں، بیمار ہیں اور محتاج ہیں۔ ان کے اعتبار سے جنت گویا ویران ہے کہ اس کی تمنا نہیں، دوزخ ان کے اعتبار سے گویا بجھی ہوئی ہے کہ اس کے خوف سے واسطہ نہیں۔ نہ زمین ہے نہ آسمان ہے اور نہ اس میں کوئی باشندہ، نہ زمین ہے نہ آسمان اور نہ اس میں کوئی باشندہ۔ ان کی جہتیں متحد ہو کر صرف ایک جہت رہ جاتی ہے۔ اول وہ دنیا اور اہل دنیا کے ساتھ تھے، پھر آخرت اور اہل آخرت کے ساتھ ہوئے، اور اس کے بعد اس سے بھی نظر ہٹ گئی اور وہ دنیا و آخرت کے رب کے ساتھ لاحق ہوئے۔ اللہ اور اس کے محبین کے ساتھ چلے، اس کی محبت میں اپنے قلوب سے یہاں تک کہ اس سے واصل ہو گئے، اور راستہ چلنے سے پہلے رفیق کو حاصل کر لیا، اپنے اور اس کے درمیان دروازہ کھول لیا کہ وہ ان کو یاد فرماتا رہتا ہے جب تک یہ اس کو یاد کرتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ اس یادداشت نے ان کے بوجھ اور گناہ ان سے اتار پھینکے۔ غیر اللہ کے ساتھ یہ مفقود ہیں اور حق تعالیٰ کے ساتھ موجود۔ انہوں نے سنا حق تعالیٰ کا ارشاد کہ تم یاد کرو مجھ کو، میں یاد کروں گا تم کو، اور میرا شکر کرو اور ناشکر مت بنو۔ بس انہوں نے اس کی یاد کو لازم پکڑ لیا اس طمع میں کہ وہ ان کو یاد فرمائے گا۔ انہوں نے حق تعالیٰ کا قول من جملہ اقوال کے سنا کہ میں اس کا ہم نشین ہوں جو مجھے یاد کرتا ہے، بس انہوں نے چھوڑ دیا مخلوق کی مجلسوں کو اور ذکر حق پر اکتفا کیا کہ ان کو اس کی ہم نشینی حاصل ہو۔ صاحبو، بل ہوس مت بنو، تم لوگ تو سراپا ہوس ہو، یہ علم تم کو بغیر عمل کے مفید نہ ہوگا۔ تم حاجت مند ہو کہ عمل کرو کتاب اللہ پر اور جو حکم الہی ہے کہ نماز وغیرہ
فرائض یومیہ پر، روزانہ اور زکوٰۃ و روزہ وغیرہ فرائض سالانہ پر ہر سال مدت العمر عمل کرتے رہو، یہاں تک کہ اس کا پھل تمہارے ہاتھ آئے۔ صاحبزادہ، تیرا علم تجھ کو پکار رہا ہے کہ میں تجھ پر حجت ہوں اگر تو نے مجھ پر عمل نہ کیا، کہ بے عملی کا مجرم بنانے کو سرکاری گواہ کا کام دوں گا، اور تیرے لیے حجت ہوں اگر تو نے مجھ پر عمل کیا کہ تیرا گواہ صفائی بن کر عالم با عمل ثابت کروں گا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم سے روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ علم پکارا کرتا ہے عمل کو، پس اگر عمل آ جاتا ہے تو علم ٹھہرتا ہے ورنہ چلا جاتا ہے۔ علم کے چلے جانے سے مراد یہ ہے کہ اس کی برکت چلی جاتی ہے اور محنت ہی محنت رہ جاتی ہے۔ اپنے مولا سے اس کا سفارش کرنا رخصت ہو جاتا ہے، اور تیری حاجتوں کے وقت اس کا تیرے پاس آنا بند ہو جاتا ہے۔ علم رخصت ہو جاتا ہے اس لیے کہ پوست ہی پوست رہ گیا، کیونکہ علم کا مغز عمل ہے۔ تیری مطابقت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے لیے صحیح نہیں جب تک کہ اس شریعت پر عمل نہ کرے جس کا آپ نے تجھ کو حکم دیا ہے، اور جب تو آپ کے ارشاد پر عمل کرے گا تو وہ تیرے قلب اور باطن کا استقبال کریں گے اور ان کو اپنے رب کے حضور میں پیش کریں گے۔ تیرا عمل تجھ کو پکارتا ہے لیکن تو سنتا نہیں، کیونکہ تیرے دل ہی نہیں۔ اس کو سن اپنے دل کے کان سے، اپنے باطن کے کان سے، اور اس کا کہنا مان کہ تو اس سے نفع پائے گا۔ وہ علم جو عمل کے ساتھ ہوگا تجھ کو مقرب بنائے گا علم کی نازل فرمانے والے علیم کا۔ جب تو اس حکم پر عمل کرے گا جو پہلا علم ہے، تو دوسرے علم کا چشمہ تجھ پر جاری ہو جائے گا، اور تجھے دو چشمے بہتے ہوئے حاصل ہوں گے، یعنی حکم و علم اور ظاہر و باطن، جو تیرے قلب کو بھر دیں گے، جو تیرے قلب کو بھر دیں گے۔ اس وقت تجھ پر اس نعمت کی زکوٰۃ واجب ہوگی کہ اس سے بھائیوں اور مریدوں کی غم خواری کرے، کیونکہ علم کی زکوٰۃ اس کا پھیلانا اور مخلوق کو حق تعالیٰ کی طرف بلانا ہے۔ صاحبزادہ، جس نے صبر کیا صاحب قدرت بنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ صبر کرنے والوں کو ان کا بھرپور اجر دیا جائے گا۔ ان گنت کھا اپنے کسب کے ذریعے سے اور مت کھا اپنے دین کے ذریعے سے، کہ دین کو بیچ کر معاش کمانا حرام ہے۔ کما اور کھا اور اس سے دوسروں کی غمخواری بھی کر۔ مومنین کی کمائی صدیقین کے طبق ہیں کہ جو کماتے ہیں وہ صلحاء کی نظر کر دیتے ہیں۔ ان کے وسائل معاش تو صرف فقراء و مساکین کی غرض سے ہیں۔ وہ مخلوق تک رحمت کے پہنچانے کی آرزو میں رہتے ہیں اور اس سے حق تعالیٰ کی رضا اور اپنے لیے اس کی محبت چاہتے ہیں۔ وہ سن چکے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا ارشاد کہ آدمی حق تعالیٰ کے عیال ہیں، اور لوگوں میں سب سے زیادہ اللہ کا پیارا اللہ کی عیال کو سب سے زیادہ نفع پہنچانے والا شخص ہے۔ اولیاء اللہ مخلوق کے اعتبار سے گنگے، بہرے، اندھے ہیں، چونکہ ان کے قلوب حق تعالیٰ سے قریب ہیں، اس لیے وہ غیر کی بات سنتے نہیں، غیر کو دیکھتے نہیں۔ قرب ان کو متوالا بنائے رکھتا ہے، ہیبت ان پر چھائی رہتی ہے، اور محبت ان کو محبوب کے پاس مقید رکھتی ہے۔ پس وہ جلال و جمال کے درمیان رہتے ہیں کہ نہ دائیں طرف جھکتے ہیں نہ بائیں طرف۔ ان کے لیے صرف سامنے کا رخ ہے جس کا پیچھا نہیں۔ ان کی خدمت میں لگے رہتے ہیں انسان اور جن اور فرشتے اور قسم قسم کی مخلوق۔ ان کا خادم ہے حکم اور علم، ان کو غذا پہنچاتا ہے فضل خداوندی اور سیراب کرتا ہے ان سے حق۔ وہ اس کے فضل کا کھانا کھاتے اور اس کے انس کا شربت پیتے رہتے ہیں۔ ان کے پاس ایسا شغل ہے جس نے مخلوق کی باتیں سننے سے ان کو روک دیا ہے۔ پس وہ ایک جنگل میں ہیں اور مخلوق دوسرے جنگل میں۔ وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے نائب بن کر مخلوق کو احکامات خداوندی کا حکم دیتے اور ممنوعات خداوندی کی ممانعت کرتے ہیں۔ در حقیقت وارث وہی ہیں، ان کا کام مخلوق کو حق تعالیٰ کی طرف لے چلنا ہے۔ لوگوں پر اللہ کی حجت قائم کرتے ہیں، ہر چیز کو اس کے موقع پر رکھتے ہیں اور صاحب فضل کو اس کا فضل دیتے ہیں۔ وہ دوسروں کے حقوق نہیں لیتے اور نہ اپنے حقوق جو کچھ وصول کرتے ہیں اپنے نفس اور طبیعت کی اقتضاء سے نہیں کرتے۔ وہ اللہ عز و جل ہی کے بارے میں محبت کرتے ہیں اور اللہ ہی کے بارے میں بغض رکھتے ہیں۔ وہ سر تاپا اللہ ہی کے ہیں، غیر کا ان میں ذرا بھی حصہ نہیں۔ جس کی یہ حالت تام ہوئی اس کی محبت کامل ہوئی اور نجات و فلاح حاصل ہوئی۔
اس سے محبت کرنے لگیں گے انسان و جنات و فرشتے اور زمین و آسمان۔ اے مخلوق اور اسباب کی پرستش کرنے والے اور حق تعالیٰ کو بھول جانے والے، اور اے منافق تو چاہتا ہے کہ یہ مرتبہ تیرے ہاتھ آ جائے اور تیری یہی حالت بے فکری و کسل و تونگری کی رہے جو اب ہے، اور تیری یہی حالت بے فکری و کسل و تونگری کی رہے جو اب ہے۔ تیری کوئی حرمت اور عزت نہیں ہے کہ بلا محبت و کسب عطا کا مستحق ہو۔ گردن جھکا، پھر توبہ کر، اس کے بعد علم سیکھ، عمل کر اور اخلاص پیدا کر۔ اگر یہ نہ ہو تو کبھی ہدایت نہ پائے گا۔ افسوس ہے تجھ پر، میرے اور تیرے درمیان کچھ عداوت نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے جھڑکتا ہوں، بجوز اس کے کہ میں سچی بات کہتا ہوں اور سچ بات تلخ معلوم ہوا کرتی ہے، اور اللہ کے دین کے متعلق تیرا لحاظ قائم نہیں رکھتا۔ بے شک میری تربیت مشائخ کے درست کلام اور غربت و فقر کی درستی پر ہوئی ہے کہ بد دینی دیکھ کر ضبط اور نصیحت کے وقت روح رعایت نہیں کر سکتا۔ جب میری طرف سے تجھ کو کوئی قول معلوم ہو تو اس کو اللہ عز و جل کی طرف سے سمجھ کر قبول کر، کیونکہ وہی ہے جس نے مجھ سے کہلوایا، جب تو میرے پاس آیا کرے تو اپنے آپے سے برہنہ ہو کر آیا کر، یعنی اپنے نفس اور اپنی خواہش کے کپڑے اتار کر۔ اگر تیرے دل کی آنکھیں ہوتیں تو مجھ کو بھی تو دیکھتا برہنہ، یعنی بلا نفس بلا خواہش، یعنی بے نفس و بلا خواہش، مگر تیری بیمار سمجھ تیرے لیے آفت ہے کہ بھلی بات عداوت و سختی معلوم ہوتی ہے۔ اے مجھ سے نفع اٹھانے اور میری صحبت میں رہنے کے خواہش مند، میری حالت تو یہ ہے کہ نہ اس میں مخلوق ہے، نہ دنیا، نہ آخرت۔ پس جو شخص میرے ہاتھ پر توبہ کرے گا اور میری صحبت میں رہے گا اور میرے متعلق اپنا گمان اچھا رکھے گا اور جو کچھ میں کہوں گا اس پر عمل کرتا رہے گا تو انشاءاللہ تعالی ایسا ہی وہ ہو جائے گا۔ انبیاء کی تربیت حق تعالی اپنے کلام سے فرماتا ہے، اور اولیاء کی تربیت اپنی حدیث سے۔ حدیث سے مراد الہام ہے جو ان کے قلوب میں کیا جاتا ہے۔ حدیث سے مراد الہام ہے جو ان کے قلوب میں کیا جاتا ہے، کیونکہ وہ انبیاء کے وصی ہیں، انبیاء کے خلفاء و جانشین ہیں اور ان کے غلام ہیں۔ اللہ عز و جل کلام فرماتا ہے، چنانچہ موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا، اسی نے ان سے کلام فرمایا تھا، کسی مخلوق نے نہیں، ان سے خالق ہی نے کلام فرمایا، علام الغیوب نے ہی کلام فرمایا، ایسا کلام جس کو انہوں نے سمجھ لیا اور بلا واسطہ ان کی عقل تک پہنچ گیا۔ نیز اس نے کلام فرمایا ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم سے بلا واسطہ۔ یہ قرآن اللہ کی ایک مضبوط رسی ہے جو تمہارے درمیان اور تمہارے رب جل شانہ کے درمیان ہے، کہ اس کے واسطے سے خدا تک رسائی ہوتی ہے۔ اس کو جبریل علیہ السلام نے آسمان سے خاص اللہ پاک کی طرف سے اتارا اور نازل کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی طرف، جیسا کہ فرمایا اور خبر دی ہے، اس کا انکار کرنا جائز نہیں۔ اے میرے اللہ، سب کو ہدایت دے، سب پر توجہ فرما اور سب پر رحم کر۔ امیر المومنین معتصم باللہ کی حکایت ہے کہ جس وقت ان کو موت آئی تو انہوں نے کہا کہ بخدا میں اللہ کی جناب میں توبہ کرتا ہوں اس حرکت سے جو میں نے احمد بن حنبل کے بارے میں کی، حالانکہ ان کے اس ایذا رسانی و اہانت کی قصہ کا محرک نہ تھا، اور دوسرے ہی اس کے بانی مبانی تھے، مگر پھر بھی مجھ پر واجب تھا کہ دوسروں کے کہنے میں نہ آتا اور امام ممدوح پر ظلم نہ کرتا۔ اے مسکین، ایسے معاملات میں گفتگو کرنا چھوڑ دے جو تجھ کو نفع نہ دیں۔ مذہب کے بارے میں تعصب کو چھوڑ، اپنے امام کے سوا دوسروں پر تان کرنے لگے اور مشغول ہو ایسے کام میں جو تجھ کو فائدہ پہنچائے دنیا اور آخرت میں۔ ان قریب تو اپنا جام دیکھ لے گا اور یاد کرے گا میری باتوں کو، بہت جلد تو دیکھے گا نیزہ بازی کے وقت جب تیرے سر پر خود بھی نہیں ہوگا کہ اس پر کتنے پورے اور کاری زخم آئے۔ اپنے قلب کو دنیا کی تفکرات سے خالی کر کہ تو ان قریب ان سے رخصت ہو جائے گا۔ دنیا کی خوش عیشی کا طالب مت بن کہ یہ تیرے ہاتھ نہ آئے گی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا ہے کہ عیش بس آخرت کا عیش ہے، اپنی آرزو کو کوہتا کر
کہ دنیا میں زہد حاصل ہو جائے گا، کیونکہ سارا زہد آرزو کو کم کر لینا ہی ہے۔ برے ہم نشینوں کو چھوڑ، اپنے اور ان کے درمیانی محبت کو اپنے اور ان کے درمیان محبت کے علاقے کو توڑ، اپنے اور نیکوکاروں کے درمیان اس تعلق کو جوڑ۔ اگر قریبی رشتہ دار بھی من جملہ بدکار ہم نشینوں کے ہوں تو اس سے الگ ہو جا، اور دور والے سے دوستانہ کر، بشرطے کہ وہ اچھا ہم نشین ہو جس سے تو دوستانہ کرے گا، اور تیرے اور اس کے درمیان قرابت ہو جائے گی۔ بس دیکھ لیا کر کہ کس شخص سے دوستانہ کرتا ہے۔ بعض صلحاء سے پوچھا گیا کہ قرابت کیا ہے، تو فرمایا دوستانہ، جو تیرے حصے میں لکھ دیا گیا اس کی طلب بھی چھوڑ، اور جو نہیں لکھا گیا اس کی طلب بھی چھوڑ، اس لیے کہ جو مقدر ہو چکا ہے اس کی طلب محض مشقت ہے کہ بلا طلب بھی ضرور حاصل ہوتی ہے، اور جو مقدر نہیں اس کی طلب عذاب اور رسوائی ہے کہ فضول محنت بھی اٹھائی اور حق تعالیٰ کو بھی ناراض کیا۔ اور اسی لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ بھی بندے پر اللہ کا عذاب ہے کہ جو چیز اس کی قسمت میں نہیں اس کا طالب ہو۔ صاحبزادہ، اللہ کی سند سے اس کے وجود پر دلیل پکڑ، غور کر اس کی صنائی میں کہ پہنچ جائے گا صنع تک۔ صاحب یقین و معرفت کے لیے دو آنکھیں ظاہری ہیں اور دو آنکھیں باطنی۔ پس ظاہری آنکھوں سے تو ان چیزوں کو دیکھتا ہے جو حق تعالیٰ نے آسمانوں میں پیدا فرمائی ہیں، اس کے بعد قلب سے پردے اٹھا دیے جاتے ہیں، پس حق تعالیٰ کو دیکھتا ہے بلا تشبیہ اور بلا کیفیت، پس مقرب و محبوب بن جاتا ہے، اور محبوب سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں رکھی جاتی۔ ہاں، پردے اسی قلب سے اٹھا دیے جاتے ہیں جو برہنہ ہو چکا ہو مخلوق سے، طبیعت سے، خواہش سے، نفس سے اور شیطان سے، اور اس کے ہاتھ سے زمین کے خزانوں کی کنجیاں گرا دی جاتی ہیں، پس اس کے نزدیک پتھر اور ڈھیلے یکساں ہو جاتے ہیں۔ عقل مند بن اور سوچ کہ میں کیا کہتا ہوں، سمجھ سے کام لے کہ میں کلام کے مغز پر پہنچا ہوا ہوں اور سنا رہا ہوں اس کا جوہر، اس کا اندرون اور اس کے معانی کی نصیحتیں۔ صاحبزادہ، خالق کا شکوہ مخلوق سے مت کر، بلکہ اسی سے کر کہ وہی قادر ہے اور اس کے سوا دوسرے تو کچھ بھی نہیں۔ راز کا چھپانا، مصیبتوں، بیماریوں اور خیرات کا مخفی رکھنا من جملہ خوبیوں کے خزانوں کے ہے۔ اپنے داہنے ہاتھ سے خیرات دے اور کوشش کر کہ اس کی خبر تیرے بائیں ہاتھ کو بھی نہ ہو۔ اس بحر دنیا سے ڈر کہ وہ تیری مخلوق اس میں ڈوب چکی ہے، مخلوق میں کوئی اس سے نجات پاتا ہے۔ یہ بڑا گہرا سمندر ہے، اس سے نجات کر سکتا ہے مگر ہاں اللہ عز و جل اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اس سے نجات دیتا ہے، اس سے نجات دے دیتا ہے۔ جیسا کہ قیامت کے دن ایمان والوں کو دوزخ سے نجات دے گا، جیسا کہ قیامت کے دن ایمان والوں کو دوزخ سے نجات دے گا کہ سب ہی پل صراط کے واسطے سے اس پر عبور کریں گے، اور اللہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے گا بچا لے گا۔ اللہ فرماتا ہے تم میں کوئی بھی ایسا نہیں جو اس پر ہو کر گزرے، یہ تیرے رب پر ضروری و طے شدہ بات ہے۔ اللہ عز و جل دوزخ سے فرما دے گا کہ ٹھنڈی اور سلامتی والی بن جا، یہاں تک کہ گزر لیں میرے بندے جو مجھ پر ایمان لائے تھے اور جو مخلص تھے، جنہوں نے مجھ پر رغبت کی اور ماں سوا سے زہد و بے رغبتی اختیار کی۔ آگ سے حق تعالیٰ یہ ارشاد فرمائے گا جیسا کہ نمرود کی آگ سے فرمایا تھا، جس کو اس نے سلگایا تھا تاکہ اس میں ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو جلائے۔ اسی طرح اللہ عز و جل دنیا سے جو گویا غرق کن سمندر ہے فرماتا ہے کہ اے بحر دنیا، اے پانی، اس بندے کو غرق مت کیجو جو میرا مطلوب و محبوب ہے، اس بندے کو غرق مت کیجیو جو میرا مطلوب و محبوب ہے، پس وہ اس سے نجات پا جاتا ہے اور کسی کو خبر بھی نہیں ہوتی، جیسا کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی قوم کو اس دریائے نیل سے نجات دی۔ وہ جس پر چاہے فضل فرمائے اور جس کو چاہے رزق دے بے شمار۔ ساری بھلائی اس کے ہاتھ میں ہے، دین اس کے ہاتھ میں ہے، دنیا اس کے ہاتھ میں ہے، تونگری اس کے ہاتھ میں ہے، فقر اس کے ہاتھ میں ہے اور عزت و ذلت اس کے ہاتھ میں ہے۔
اس کے ساتھ کسی کے ہاتھ اختیار کچھ بھی نہیں. پس عقل مند وہی ہے جو اس کے دروازے کو چپٹ جائے اور دوسرے کے دروازے سے منہ پھیر لے. اے مبتلائے ادبار اے مبتلائے ادبار، میں تجھ کو دیکھتا ہوں کہ مخلوق کو راضی کرتا ہے اور خالق کو ناراض. اپنی دنیا کی آبادی کے پیچھے اپنی آخرت کو ویران کیے دیتا ہے. عنقریب تو گرفتار ہوا چاہتا ہے، تجھ کو پکڑے گا وہ جس کی پکڑ سخت دردناک ہے. اس کی پکڑ کے مختلف طریقے ہیں. تجھ کو پکڑے گا تیری ولایت سے، تجھ کو معزول فرما کر. تجھ کو پکڑے گا تیرے مرض سے، ذلت سے اور فقر سے. تجھ کو پکڑے گا سختیوں اور طرح طرح کے رنج و غم مسلط فرما کر. تجھ کو پکڑے گا مخلوق کی زبانوں اور ہاتھوں کو تیرے اوپر حاکم بنا کر. اپنی ساری مخلوقات کو تیرے اوپر مسلط کر دے گا. اے سونے والے بیدار ہو، اے میرے اللہ ہم کو بیدار فرما اپنے ساتھ اور اپنے لیے. آمین. صاحبزادہ، دنیا حاصل کرنے میں ایسا مت بن جیسے رات کے وقت لکڑیاں جمع کرنے والا کہ اسے خبر نہیں کہ اس کے ہاتھ میں کیا آتا ہے، یعنی لکڑی ہے یا سانپ. میں تجھ کو دیکھتا ہوں کہ اپنے کاروبار میں ایسا ہے جیسے لکڑیاں جمع کرنے والا سخت اندھیری رات میں نہ کہ نہ میں تجھ کو دیکھتا ہوں کہ اپنے کاروبار میں ایسا ہے جیسے لکڑیاں جمع کرنے والا سخت اندھیری رات میں کہ نہ اس میں چاند ہے نہ کوئی روشنی اس کے ساتھ ہے. نیز وہ بھی ایسے ریگستان میں ہے جہاں پھسلن اور کیڑے مکوڑے بکثرت ہیں. پس قریب ہے کہ ان میں سے کوئی اس کو قتل کر ڈالے. لکڑیاں جمع کرنے کے لیے دن کا وقت لازم پکڑ تاکہ آفتاب کی روشنی تجھ کو ایسی چیز پر ہاتھ ڈالنے سے روکتی رہے جو تجھ کو نقصان پہنچانے والی ہو. پس اپنے کاروبار اور مشاغل میں توحید اور شریعت اور تقوی کے آفتاب کے ساتھ رہ، کیونکہ یہ آفتاب تجھ کو خواہش اور نفس اور شیطان اور مخلوق کو شریک خدا سمجھنے کے جال میں پھنسنے سے محفوظ رکھیں گے اور رفتار میں عجلت کرنے سے روکے رہیں گے. تجھ پر افسوس ہے، جلدی مت کر. جو جلدی کرتا ہے وہ غلطی کھاتا یا غلطی کے قریب پہنچ جاتا ہے، اور جو اطمینان سے چلتا ہے وہ راہ یاب ہوتا ہے یا قریب ہے کہ راہ یاب ہو. جلد بازی شیطان کا کام ہے اور سوچ سمجھ کر کام کرنا رحمان کا. اکثر جو عجلت پر تجھ کو برانگیختہ کرتی ہے وہ دنیا جمع کرنے کی حرص ہے. قناعت اختیار کر، کیونکہ قناعت ایسا خزانہ ہے جو کبھی ختم نہ ہوگا. ایسی چیز کا طالب کیوں ہوتا ہے جو تیرے لیے مقدر نہیں اور جو تجھ کو کبھی نہیں ملے گی. روک لے اپنے نفس کو اور اسی موجود پر راضی اور اس کے ماں سوا سے بے رغبت بن جا. اس پر جمع رہے یہاں تک کہ تو اللہ عز و جل کی معرفت والا بن جائے. پس اس وقت تو ہر شے سے بے نیاز ہو جائے گا. قلب تیرا اعتماد کرے گا اور باطن تیرا صاف ہوگا اور تیرا رب عز و جل تجھ کو تعلیم فرمائے گا. پس دنیا تیرے چہرے کی ظاہری آنکھوں میں حقیر بن جائے گی اور آخرت قلب کی دونوں آنکھوں میں حقیر دکھلائی دے گی، اور ما سوا اللہ تیرے باطن کی دونوں آنکھوں میں حقیر معلوم ہوں گے. اور کوئی چیز بھی بجوز حق تعالی شانہ کے تیرے نزدیک باعظمت نہ رہے گی. پس اس وقت ساری مخلوق کے نزدیک تو باعظمت بن جائے گا. صاحبزادہ، اگر تو چاہتا ہے کہ تیرے سامنے کوئی دروازہ بھی بند نہ ہو تو اللہ عز و جل سے ڈرتا رہے. پس یہ ہر دروازے کی کنجی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے نکلنے کے لیے راستہ کر دیتا ہے اور اس کو رزق دیتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا. حق تعالیٰ سے معارضہ نہ کر، کیونکہ کہ ایسا کیوں کیا اور ایسا کیوں نہ کیا، نہ اپنے نفس کے بارے میں، نہ اپنے بال بچوں کے بارے میں، نہ اپنے مال کے بارے میں، نہ اپنے ہم عصروں کے بارے میں. کیا تجھ کو شرم نہیں آتی کہ خدا پر حکم چلاتا ہے کہ اس حالت کو بدل دے اور متغیر کر دے؟ تو اس سے بھی بڑا حاکم، بڑا عالم اور بڑا رحیم ہو گیا ہے. تو اور ساری مخلوق اس کے غلام اور بندے ہیں. وہی تیرا بھی مدبر اور مخلوق کا بھی منتظم ہے. اگر تو اس کے ساتھ رہنا چاہتا ہے دنیا اور آخرت میں تو لازم پکڑ سکون اور خاموشی اور گنگے بن جانے کو. اولیاء اللہ اس کے حضور میں مؤدب رہتے ہیں، اپنے قلوب کے لیے
اس کی صریح اجازت ہوئے بغیر حرکت نہیں کرتے اور نہ قدم اٹھاتے ہیں۔ مباح چیزوں میں سے بھی کوئی چیز نہیں کھاتے پیتے، نہ پہنتے ہیں، نہ نکاح کرتے ہیں، اور نہ اپنے اسباب میں کسی شے کے اندر کوئی تصرف کرتے ہیں بغیر اس کے بغیر اس کے کہ ان کے قلوب کو الہام کے ذریعے صریح اجازت حاصل ہو۔ وہ دست بستہ قائم ہیں، حق تعالی عز و جل کے حضور کھڑے ہوئے ہیں، مقلب القلوب والابصار کے حضور۔ ان کو اپنے رب عز و جل کے بارے میں قرار نہیں جب تک کہ وہ اس سے نہ ملیں، دنیا میں اپنے قلوب کے ساتھ اور آخرت میں اپنے اجسام کے ساتھ۔ یا اللہ ہم کو نصیب فرما اپنی لقاء دنیا میں اور آخرت میں، ہم کو لذت بخش اپنے قرب اور اپنے دیدار کی۔ ہم کو بنا ان لوگوں میں جو تیرے ماں سوا کو چھوڑ کر تجھ سے راضی ہوتے ہیں، اور ہم کو عطا فرما دنیا میں بھی بھلائی اور آخرت میں بھی بھلائی، اور بچا ہم کو دوزخ کے عذاب سے۔ آمین۔